الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرم. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول، ربیع الانور کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کائنات کی عظیم ترین نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل اور تمام نعمتوں کی جڑ اور تمام نعمتوں کا سبب ہے، کہ مختلف حدیثوں کا مضمون ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لولا کا یا محمد لما خلقت الدنیا، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو ہی نہ بناتا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل میں اور مقام محمود کے وقت جو آپ کی حمد و ثنا کی جائے گی ساری مخلوقات کی طرف سے، اور اس وقت جو آپ کے مقام و مرتبے کو سب کے سامنے بلند کر کے اس کا اظہار کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں اس بات پر واضح اور بین ثبوت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری محفل، ساری مجلس کائنات کی شکل میں جو سجائی ہے، اس کا سبب اور اس کی جو واضح ایک علت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا اظہار اور ان کا مقام و مرتبہ کائنات کے سامنے دکھانا اور اس کا مظاہرہ کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا. اگرچہ حضور حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن حضرت آدم کے وجود کا بھی سبب حضور ہیں. تو جسمانی اعتبار سے حضرت آدم سب کے باپ ہیں، حضور کے بھی باپ ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اور سببیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم بھی اور ساری مخلوقات جو ہے وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہیں، حضور کے سبب سے ہیں، لہذا حضور کی اولاد ہیں. اسی لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. البشر یعنی حضرت سیدنا آدم. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہیں، اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہیں، اور اللہ کی عظیم ترین نعمت ہیں کائنات پر، کائنات والوں کے لیے، لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چونکہ ہم چرچا کرنے کے پابند ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا چرچا بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے. یعنی حضور کی شکل میں ہمیں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی، جو رحمت عطا فرمائی، جو فضل عطا فرمایا، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا. جیسا کہ جب کبھی کوئی بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، حضور کی پیدائش کے دن یا اس کی مناسبت سے میلاد شریف منانا یعنی پیدائش کا دن منانا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس پر عمل کرنا بھی ہوا، اس کی تعمیل بھی ہوئی۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی کہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے اس سلسلے میں، میلاد شریف منانے کے سلسلے میں احادیث کیا فرماتی ہیں، صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا، اور اسلاف امت اکابر امت کا کیا طریقہ کار رہا، اور اس موضوع پر کیا کیا کتابیں لکھی گئیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نعمت کا اظہار کرنا، نعمت کا چرچا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور رحمت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں کوئی فضل ملے، اللہ کی طرف سے رحمت ملے، تو اس پر خوب خوشی مناؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو میلاد شریف کا مہینہ ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں کہ میلاد شریف کا مہینہ کیسے منانا ہے، میلاد شریف کیسے کرنا ہے، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، مگر ان تمام چیزوں سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم میلاد کس کا منا رہے ہیں۔ جب ان کی عظمت، ان کے علو شان اور ان کی بلند و بالا ذات کا امیج اور تصور ہمارے ذہن میں اچھی طرح سما جائے گا تو ان کی میلاد، ان کی مجلس، ان کا ذکر خیر منانے کا پھر لطف ہی کچھ اور ہوگا، لطف ہی نرالا ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے مومنوں کے لیے یہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اور کائنات کا سبب ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ اور اللہ کی صفات کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کائنات ہے، مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعظم، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ اللہ مالک الملوک ہے، اور اس کے وزیر اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جشن عید میلاد النبی یعنی عید میلاد النبی کی خوشی منانا، جشن منانا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ یعنی آپ کا تشریف لانا اور آپ کا ظہور قدسی عالم انسانیت میں خدا کی وہ عظیم الشان نعمت اور رحمت ہے جس پر خوشی کا اظہار واجب اور ایمانی تقاضا ہے۔ کائنات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے افضل و برتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات شریفہ وہ ہے جس کا ذکر آسمانی صحیفوں میں بھی پایا جاتا ہے، انبیاء کرام کی مقدس زبانوں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی دعائیں ان حضرات مقدسہ یعنی انبیاء علیہ السلام کا بھی اہم ترین کام رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جن کی مدد کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور ان کی رسالت کی شہادت خود رب کائنات نے دی۔ ولادت حضور ہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر ہزاروں نعمتیں قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ ولادت پر میلاد کی خوشی منانا اور اس کے لیے اہتمام کرنا مستحب و مستحسن ہے، جبکہ 12ویں شریف کے علاوہ سال بھر جو
ذکر ولادت کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ بھی باعث اجر و ثواب اور علامت ایمان و محبت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر ولادت کو عید میلاد النبی کے نام سے منایا بھی جاتا ہے، عید میلاد النبی کے نام سے بھی منایا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت کثیر احادیث میں بھی موجود ہے۔ افسوس کے بعض حضرات میلاد النبی کے مد مقابل سیرت النبی کے نام سے تو جلسے کر لیتے ہیں، مگر جب ذکر ولادت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو دور بھاگ جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ میلاد شریف کی حقیقت، سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یعنی شرعاً اس کا کیا حکم ہے اور اس کے دلائل کیا ہے۔ میلاد شریف کی خوشی منانا ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب ہونے کے ساتھ ساتھ عشق رسول اور محبت ایمانی کا تقاضا بھی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص یا چند لوگ شریک ہو کر بخلوص عقیدت و محبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اور اس نعمت عظما کے شکر میں ذکر شریف کے لیے مجلس منعقد کریں، اور اس مجلس و محفل میں حالات ولادت باسعادت و رضاعت اور کیفیت نزول وحی اور مرتبہ رسالت و احوال معراج و ہجرت و معجزات اور اخلاق و عادات کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت جو انہیں ان کے رب تعالی نے عطا فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی تاکید، یہ وہ خاص معاملات اور فضائل و کمالات جن سے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص کیا اور تمام مخلوق میں ممتاز فرمایا، اور اسی قسم کے حالات و واقعات احادیث و آثار صحابہ و کتب معتبرہ سے بیان کیے جائیں، اس چیز کا نام ہے مجلس میلاد یا محفل میلاد شریف۔ یہ سب امور مستحسن اور مستحب ہیں، اور ان کی خوبی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت ہے۔ محفل میلاد شریف منعقد کرنا، ولادت پاک کی خوشی منانا، اس کے ذکر کی مناسبت سے عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، گلاب چھڑکنا، گھروں محفلوں اور گھروں محلوں مسجدوں کو مزین کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا، کھانا کھلانا، غرض کے خوشی کا اظہار جس جائز طریقے سے ہو وہ سب مستحب اور بہت ہی عمدہ و باعث برکات اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ اس کو عید کیوں کہتے ہیں، عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا، اور حضور تو اس دن روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت فیہ انزل علیہ، کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن سب سے پہلے مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ تو عید ہوئی تو پھر روزہ نہ ہوا، اور جب روزہ ہے تو عید نہیں ہوئی۔ تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس دن روزہ رکھتے تھے لہٰذا عید نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ اسلام میں اور ایام کو بھی خوشی کے دنوں کو عید کہا گیا ہے، جیسے جمعے کا دن ہے اس کو عید کہا گیا، عرفات کا دن ہے اس کو عید کہا گیا، حالانکہ جمعے کے دن روزہ رکھنا جائز، اگرچہ اس کے احکام ہے اپنے کہ کب جائز کب ناجائز کب مکروہ، لیکن بہرحال روزہ تو ہے، عید کی طرح حرام تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز والی جس میں نماز عید پڑھی جاتی ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، ایک ہے عید شرعی فقہی جسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور ایک ہے عید عرفی اور مجازی، کہ خوشی کے موقع کے لیے عید کا دن، کہ آج تو ہماری عید ہو گئی، کوئی خوشی نصیب ہو گئی تو کہتے ہیں کہ آج تو عید ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آج تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہو گیا۔ اب اس کی مثال قرآن پاک میں بھی موجود ہے، پیش کرتا ہوں، سنیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جب آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تو انہوں نے اسے عید کا دن قرار دیا۔ قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسے سنیے، اس واقعے کو سن کر خوشی منانے کا سلیقہ سیکھیے۔ پارہ 7 سورت المائدہ اور آیت نمبر 114۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، یعنی بھرا ہوا نعمتوں سے، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تیری طرف سے ہمارے لیے ایک نشانی ہو جائے، تیری نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق دے، اور تو ہی سب سے بہتر رزق اور روزی دینے والا ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں کہ دسترخوان اتار، تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا، خوشی کا دن ہو جائے گا۔ اور عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ عید جو ہے اس کا مادہ ہے عود سے، لوٹ لوٹ کر پھر سے آنے والا دن، وہ یادگار جو پلٹ پلٹ کر بار بار آئے۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے یہ تاریخ بار بار تشریف لاتی ہے، یہ مہینہ بار بار تشریف لاتا ہے، یہ دن پیر کا بار بار تشریف لاتا ہے، اس کو ہم عید کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت سے، حضور کی ذات سے اس دن کو، اس تاریخ کو، اس مہینے کو خاص نسبت ہے، لہذا اس دن، اس رات، اس تاریخ، اس مہینے سے ہم کو پیار ہے۔ غور فرمائیے کہ نعمت کا دسترخوان اترے تو حال اور مستقبل، یعنی پریزنٹ اور فیوچر والوں کے لیے عید ہو جائے، اور جان نعمت، تمام نعمتوں کی جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، تو پھر ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، سب کے لیے کیوں عید نہ ہو؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عید منانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر اس طرح ادا کیا جائے کہ اس نعمت کا جب بھی ذکر آئے تو منعم یعنی نعمت دینے والے کی بھی یاد آ جائے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی بعض ایام کو عید قرار دیا۔ اسلام میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کے علاوہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، جس دن حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اسے بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ آپ کی کتاب قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو قائم بعرفة یوم جمعہ، ہم اس دن اور اس جگہ کو خوب جانتے ہیں جہاں یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، یعنی حالت قیام میں تھے، عرفات کا مقام تھا اور جمعہ کا دن تھا، یعنی اس دن ہماری دو عیدوں کا اجتماع تھا، دو عیدیں ہماری جمع ہو گئیں، ایک جمعے کا دن اور دوسرا عرفہ کا دن۔ تو تم جس بات کی طرف اشارہ کرو کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے، تو ہم نے تو آلریڈی عید ہی کے دن نازل ہوئی، لہٰذا وہ تو اس کی سیلیبریشن تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ یوم عرفہ کا دن، سنن ترمذی، یہ سیاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، سنن ترمذی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت کو آپ نے تلاوت کیا۔ پاس بیٹھے ایک یہودی نے کہا کہ اچھا، پہلے جو روایت سنائے حضرت
صحیح بخاری شریف کی، اس میں حضرت عمر کے ساتھ یہودی کا مکالمہ ہوا، اور یہاں سنن ترمیزی میں اسی طرح کا مکالمہ ہے، مگر حضرت عمر کی جگہ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی۔ تو آپ نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو پاس بیٹھے ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، یہود پر، تو ہم اس کے نازل ہونے والے دن عید مناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی گفتگو سن کر فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْن فِي يَوْمِ عِيدَيْن فِي يَوْمِ جُمْعَةَ أو فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَيَوْمَ عَرَفَةٍ، ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدوں کا اجتماع تھا، دو عیدیں جمع تھیں، ایک جمعے کا دن اور دوسرا عرفہ کا دن۔ جب دین اسلام میں ہر جمعہ کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے تو ایک ماہ میں، ایک مہینے میں 4 یا 5 عیدیں ہوئیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عید کا دن منانے پر بے جا اعتراض کرتے ہیں، فضول اعتراض کرتے ہیں۔ ان حضرات کو اپنے موقف پر خوب غور و فکر کرنا چاہیے۔ الغرض، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے، قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام بذات خود شریعت اسلامیہ میں بے پناہ نوازشات و برکات کا باعث ہے، لہذا جمہور امت نے عید میلاد النبی کا انعقاد مستحسن اور مستحب قرار دیا، جس کا واضح ثبوت ہمارے اس زمانے میں، عصر حاضر میں، دنیا بھر کا منظرنامہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے سامنے روز نظر آتا ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جہاں ایک طرف اس ماہ مبارک میں، اس پیارے مہینے میں ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، وہیں ہم پر لازم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی خوب عمل پیرا ہوں، تبھی ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت ثابت کر پائیں گے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو گھر کی دہلیز سے لے کر ریاست اور عالم اسلام کی مضبوطی تک کے تمام مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف میلاد شریف کی خوشی اس طور پہ نہ منائیں کہ حضور کی نعت پڑھیں، نیاز کھائیں، لنگر کھائیں، فضائل سنیں اور چلے جائیں، بلکہ میلاد شریف منائیں اور اس طرح منائیں کہ صحابہ کی سنت بھی ادا ہو، کہ صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف مناتے تھے، حضور کی دنیا میں تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اس نعمت عظما کو یاد کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ حضور کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، ہمیں کفر سے نجات دی، ہمیں برائیوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں کی گہری کھائیوں سے نکالا اور ہدایت کے نور سے ہم کو جگمگا دیا۔ تو اس شکرانے میں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دین اسلام کو سیکھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر اس کو پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے تھے، جہاد کی شکل میں بھی اور حضور کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی شکل میں بھی، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی صورت میں بھی۔ صرف حضور کی نعتیں پڑھ لینے، نیاز کھا لینے، فاتحہ پڑھنے اور فضائل سن لینا ہی ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ حضور کا اور صحابہ کا جو اصل مشن ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، صحابہ کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیمات کو آگے بڑھانا اور اپنی قوم کو، اپنی آنے والی نسل کو گمراہیت سے، بد مذہبیت سے اور الحاد سے اور دین بیزاری سے بچانا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس پر غور کرنے کے بعد اس کے لیے تدبیر کرنا چاہیے، عملی طور پر پریکٹیکل کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم میلاد شریف منا لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن ان کی تعلیمات سے روگرداں رہیں، ان کی تعلیمات سے دور رہیں، ان کی تعلیمات کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوں، تو پھر اس میلاد منانے کا جو ثواب ہے، ایک ثواب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے صحیح ثمرات اور اصل معنی میں اس کے جو
فوائد اور برکات اور جو اس کے نتائج حاصل ہونے چاہیے تھے وہ حاصل کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کی خدمت کرنی ہے، لازم ہے، یہ ہم پر لازم واجب ہے، فرض ہے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دین اسلام کہ جو ہمیں حاصل ہوا اس کا شکرانہ ادا کریں، اور شکرانے کے لیے اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیں۔ اور کیسے دیں؟ کم از کم اتنا تو کرے، ہم میں سے ہر ایک کرے، اتنا تو کرے کہ اپنے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اسلام کی صحیح تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح طور پر کس طرح عمل کرنا ہے یہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ دنیاوی طور پہ ہمیں جو کورس کروانے ہوتے ہیں بچوں کو ادھر ادھر ہاتھ پیر مار کے دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کے لے آتے ہیں کہ بھئی یہ کورس کرو، آن لائن ہو گیا نا اب تو، کرونا کے بعد تو ہر چیز آن لائن ہو گئی۔ تو اسی طرح دین سیکھنے کا اور اپنے بچوں کو سکھانے کا اور اپنے دین، اپنے بچوں کے دین، اپنے آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی اگر حفاظت کی ہم فکر کریں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سے راستہ ملے گا، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی استاد آپ کو مل جائے گا جو آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے، آپ کی بھی اور آپ کے بچوں کی بھی۔ اور یقین مانیے کہ بچوں کو بھی کسی استاد کے حوالے، جو انون استاد ہو تو اس کے حوالے ویسے نہ کر دیا کریں، خود بھی ساتھ بیٹھا کریں، سنتے رہا کریں کہ بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میلاد شریف سے متعلق میلاد شریف سے متعلق قرآن پاک کی آیات ہمیں کیا تعلیم دیتی ہیں، کیا فرماتی ہیں، اس بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم پہلی آیت جو تلاوت کریں گے وہ ہے پارہ 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 164، 164۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتاتا ہے اس مقام پر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ بھیجا ان میں رسول انہی میں سے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اب حضور کا تشریف لانا خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ میرا تم پر بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ٹھیک ہے؟ تو حضور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ پارہ 17 ہے، سورہ انبیاء، آیت نمبر 107، 107۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک تو حضور اللہ کا احسان ہے ہم پر، دوسرا یہ کہ حضور اللہ کی رحمت ہیں سارے عالمین کے لیے۔ اس مقام پر تیسری آیت کیا ہے؟ پارہ 9 سورہ انفال، آیت نمبر 33، فرماتا ہے: وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں کرے گا اے حبیب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور جو ہے وہ دافع البلا بھی ہیں، کہ حضور کی برکت سے اللہ کے عذاب کی جو بلا ہے یہ ہم سے ٹلی اور یہ بلا دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ اے حبیب آپ ان میں تشریف فرما ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس ضمن میں ہم جو چوتھی آیت پڑھیں گے وہ ہے پارہ 11 سورہ توبہ، آیت نمبر 128۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یقیناً تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جنہیں تمہارا مشقت میں، پریشانی میں پڑنا گوارا نہیں، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ان آیات مبارکہ اور مثالوں سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود بہت بڑی نعمت اور ہمارے حق میں سراسر رحمت ہے۔ اور کون سی نعمت اس سے بڑھ کر ہوگی
کہ ان کے سبب ہم کفر و شرک سے محفوظ رہے، دین حق اور صراط مستقیم سے واقف ہوئے، جنت جیسی عظیم نعمت ملی، دوزخ سے نجات ملی، اگلی امتوں سے بلند رتبہ پایا، بے شمار فضیلتیں، بے پناہ خوبیاں، نیز دین میں برکتیں، شریعت میں آسانیاں ہمارے لیے خاص ہوئیں جو اگلی امتوں کو نہ ملی، یہاں تک کہ نعمت الہی ہم پر تمام ہوئی اور ہمارے دین میں کسی طرح کی تنگی نہ رہی۔ اس ضمن میں جو ہم 5ویں آیت پڑھیں گے وہ سورہ دوحہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اس کی خوب چرچا کرو، اس کا خوب اظہار کرو۔ لہذا ہر نعمت اور خصوصاً سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی اور چرچا کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے باعث سعادت و اجر و ثواب ہے۔ اس ضمن میں اسی ٹاپک پر ہم جو 6ٹھی آیت پڑھیں گے وہ ہے پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے کہ جب تم پر اللہ کا فضل و رحمت ہو تو اس پر تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ ابھی تک تو ہم نے سنا نا کہ حضور اللہ کا احسان ہے ہم پر، حضور اللہ کی رحمت ہے ہم پر، حضور کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں، عذاب ٹلتا ہے، اور حضور جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ عزیز اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں، اہل ایمان پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ سب چیزیں سنی کہ حضور میں یہ کمال ہے، حضور کی کہ ہم پر یہ مہربانی ہے، اللہ کی ہم پر یہ مہربانی ہے حضور کی شکل میں۔ اب جب یہ فضل حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل، دیکھیں نا یہ سب پیچھے آیتوں میں اللہ نے یہ بتایا نا کہ یہ میرا تم پر فضل ہے، حضور کی شکل میں میں نے تم پر فضل کیا۔ اب جب فضل حاصل ہو گیا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ حکم فرماتا ہے اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی منائیں، خوب خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہیں کوئی فضل ملے، اس کی رحمت ملے، تو چاہیے کہ اس پر خوب خوشی مناؤ۔ فبذلک فلیفرحوا، خوب خوشی مناؤ، ضرور خوشی مناؤ۔ اور کیا فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس ضمن میں اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، کہ انہیں اللہ کے دن، جو ایام اللہ ہیں، اللہ کے دن ہیں، وہ یاد دلائیے۔ اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے جس دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس مبارک دن سے بڑھ کر کون سا دن ہوگا کہ اس دن کے صدقے میں سب دن نصیب ہوئے۔ لولا کا لما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ بنائی جاتی۔ تو اس دن سے بڑھ کے اور کون سا دن ہوگا؟ لہذا مسلمانوں کو اس دن کی یاد دلانا اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانا قرآن کریم سے ثابت ہوا۔ اب ہم حدیثیں سنتے ہیں کہ میلاد شریف کے بارے میں حدیثیں کیا ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التحدث بنعمت اللہ شکر وترکہ کفر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے، اور اس کا ترک کرنا، اس شکر کو ترک کرنا، شکر ادا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی،
اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے کہاں میلاد منایا، صحابہ نے کہاں میلاد منایا۔ چلیے صحابہ کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، صحابہ نے جیسا میلاد منایا ویسا تو ہم منا بھی نہیں سکتے، منائیں گے تو جو ہے وہ اس کے لیے شہادت کی شکل میں قربانی دینی پڑے گی۔ ہم حضور سے پوچھتے ہیں نا، حضور سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن، کیا سبب ہے؟ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ پیر کے دن جو میں روزہ رکھتا ہوں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، تو جس دن پیدا ہوئے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، اللہ کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا اس کی بارگاہ میں، یہ سیلیبریٹ کرنا اور میلاد منانا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور سبب بھی خود واضح طور پہ فرما دیا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ تو جب اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہو تو اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، چاہے وہ ولادت کی وجہ سے ہو چاہے وہ وحی نازل ہونے کی وجہ سے ہو، دونوں طرح سے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت ہے۔ اسی لیے آج تک، شروع سے لے کر اب تک، صحابہ کے زمانے سے لے کر اب تک مسلمانوں میں یہ بات رائج رہی کہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو آج بھی پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں چلو پیر کا ہوا نا، 12 ربیع الاول کو کہاں ہوا؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، ساری بحث و مباحثہ کو چھوڑ کر، ویسے تو بہت دلائل ہیں کہ 12 ہی کو حضور کی ولادت ہوئی، لیکن اگر ساری بحث و مباحثہ کو چھوڑ کر مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی میلاد نہ منانے والوں یا میلاد سے روکنے والوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 12 کو ولادت نہیں ہوئی تو آپ بتا دیجئے کب ہوئی۔ تو جو تاریخ آپ بولتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہوئی تو چلیے اسی دن کو آپ میلاد منا لیجیے، ہم نے کب پابندی لگائی کہ 12 ہی کو منائیے؟ جس تاریخ کو آپ مانتے ہیں کہ اس تاریخ میں حضور کی ولادت ہوئی، یا اگر کوئی تاریخ ثابت نہ بھی کریں تو کسی بھی تاریخ کو مان لیجیے، یا کسی تاریخ کا اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ کسی تاریخ کا پتہ ہی نہیں کہ کب ولادت ہوئی، تو چلیے مہینہ تو پتہ ہے، آپ پورے مہینے میں جب چاہے منا لیجیے، ہماری طرف سے کب بنا منائیے تو، مگر نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ میلاد منانا ہے یا تاریخ کا مسئلہ، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی انداز میں میلاد منانے سے، حضور کے ذکر خیر سے روکنا ہے، اصل بات یہ ہے، اصل ٹارگٹ یہ ہے۔ ورنہ اگر تاریخ کی بات ہوتی تو 12 کو مت مناؤ، جب چاہے منا لو، کس نے روکا ہے؟ مگر مناتے نہیں، تو جو 12 کو مناتے پھر ان کو منانے دو، آپ نے تو ویسے ہی نہیں منانی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھواتے، جس پر کھڑے ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح اور بڑائی بیان کرتے، مدح و ثنا کرتے، آپ کا دفاع کرتے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اور حضور فرماتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر او ینافع عن رسول اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حسان بن ثابت کی مدد فرماتا ہے، یؤید حسان، جب تک وہ رسول خدا کی طرف سے مدح سرائی اور بڑائی بیان کرے اور آپ کا دفاع کرتا رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہے، کفار کو جواب دیتا رہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و ثنا میں، آپ کی مدح سرائی میں نظم پڑھنا، اشعار پڑھنا، نعت خوانی کرنا، یہ بھی سنت صحابہ ہے، بلکہ سنت رسول ہے۔ خود حضور کے موجودگی میں حضور کے طلب کرنے پر یہ کام کیا جاتا اور حضور ان کو دعا دیتے۔ تو آج جو لوگ نعت خوانی پر اعتراض کرتے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے زمانے میں افسوس کے ساتھ نعت خوانی کے جو نئے نئے اسالیب تراش لیے گئے ہیں، اور اس میں رات دیر دیر تک محفلیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے صبح کی فجر لوگوں کی خطرے میں رہتی ہے۔ اسی طرح تیز آواز میں مائک اور اسپیکر استعمال کر کے آس پڑوس کے لوگوں کو، ہو سکتا ہے ان میں بیمار بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، جلدی سونے والے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، تو ان کو تکلیف ہونے کا امکان بھی ہے۔ تو جتنی جگہ میں، جتنے ایریا میں لوگ بیٹھے ہیں
اتنے ہی ایریا میں آواز ہونی چاہیے، اس سے زیادہ باہر آواز پھیلانے کا کوئی مقصد نہیں۔ اور دوسری بات کہ نعت پڑھنے والے بھی شریعت کے پابند ہوں، گانے بجانے والے میراثی لوگ طبلہ سارنگی والے لوگوں کی نقل نہ کریں، ان کی طرح حرکتیں نہ کریں، ان کی طرح لچکے دھچکے نہ کریں، ان کی طرح کے چمک دھمک والے وہ کپڑے کہ جن کپڑوں کا پہننا ہمارے علماء نے فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، جو انگلیاں اٹھنے کا سبب بنتے ہیں، ایسا لباس جو شہرت کا سبب بنے، لوگوں کی انگلیاں اٹھنے کا سبب بنے، لوگوں کی خاص توجہ کا سبب بنے، چاہے وہ انتہائی عمدگی میں ہو چاہے انتہائی خستہ حالی میں ہو، دونوں طرح سے مکروہ تحریمی ہے۔ تو ہمارے زمانے کے نعت خوانوں نے اس طرح کی لباس کو بھی رواج دیا، جو کہ ایک مذموم عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر نعت خوانی کے جو انداز، پڑھنے کے انداز، اور اس میں جس طرح طرح کی جو ہے وہ غیر معروف اور غیر پسندیدہ آوازیں پیچھے سے نکالنا، کر کے اس طرح کی جو آوازیں نکالنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نعت خوانی کا جو معاملہ ہے، اس میں جو ہم نے جس طرح کی نعت خوانی صحابہ سے ثابت کی، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے ذکر کو ایک ردھم بنانے کے لیے پیچھے کی آواز نکالنا، بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن سننے والوں کو کیا سننے میں آتا ہے؟ صرف اس طرح کی آواز جس سے ایک ردھم بنتا ہے پیچھے۔ ڈھول بجا نہیں سکتے کہ لوگ ماریں گے، تو اب گلے سے جو ہے وہ ڈھول کی آواز نکالیں تاکہ تھوڑا سا ردھم بنے، لوگوں کو دھک 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 ہو تو مزہ ہے، اندر سے جوش ولولہ پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ اللہ کا ذکر اس کام کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے شوق پورے کرنے ہیں تو جن چیزوں میں یہ شوق پورے ہوتے ہیں وہ کر لیجیے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو ان کاموں کے لیے استعمال نہ کیجیے، کہ یہ اس سے بھی زیادہ مذموم ہے کہ ناچ گانے والے جو کرتے ہیں ان کو خود بھی پتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں، اور جو سنتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں، لیکن اسی طرح کی حرکتیں یا اسی طرح کے ردھم بنانا، اسی طرح کے جو ہے وہ حرکتیں کرنا، کندھے ہلانا، لچکے دینا، اور جو ہے وہ سارے گاما پادانی والے جو حرکتیں کرتے، اس طرح کی حرکتیں یہاں نعت خوانی کے اندر کرنا، یہ فاسقین اور فاجرین کی نقل کرنا یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ناچ گانے والوں، طبلہ سارنگی والوں اور میراثیوں اور کلاسک موسیقی وغیرہ کرنے والوں کی طرح نقلیں کرے گا، ان کی طرح ہاتھ ہلا کے اور جو ہے وہ اشارے کر کے، کندھے ہلا کے، گردن کو جھٹکا دے کے، اور سارے گاما پادا نسا کے طرز پر جو پڑھے گا، ان کی نقل کرتے ہوئے قصدن عمدن، تو یقیناً وہ ان سے تشبہ کر رہا، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آج ہم تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا ہے، بیان کو یہاں موقوف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس بیان کا سلسلہ آگے اگلے جمعے کو، اگلے ہفتے انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور مضبوطی سے اس پر قائم رہنے، اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دینے کی، اپنے آس پاس اپنے دوست احباب کو اس کی تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔